الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم فعل مضارع کی گردان اور فعل مضارع کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر زمانہ حال پایا جاتا ہے، زمانہ حال، اور ایک اس کے اندر مستقبل۔ یہ دو اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ تو وہ فعل کہ جس کے اندر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پایا جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تعریف بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ وہ فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے، یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر دو زمانے خود بخود آ گئے، ایک زمانہ حال موجودہ زمانہ اور ایک زمانہ مستقبل یعنی آئندہ زمانہ۔ اب اس کے جو ثلاثی مجرد سے اوزان ہوں گے، یعنی اوزان سے مطلب یہ کتنی شکل کا آئے گا، تو یہ یاد رکھیے کہ تین شکل کا آئے گا۔ ایک تو یہ یفعلو کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یفعلو کے وزن پر آئے گا، عین کے نیچے کسرہ آ جائے گا، اور تیسرا جو ہے یہ یفعلو کے وزن پر آ جائے گا، عین پر ضمہ آ جائے گا۔ تو یہ تین طرح یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ تو یہ کتاب کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس کے فعل مضارع معروف کے تین اوزان آتے ہیں، جبکہ رباعی سے صرف ایک آتا ہے، یفعلو، 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 اور یہ جو رباعی ہے اس کے یفعللو کے وزن پر آئے گا۔ فعل مضارع کی ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مضارع کے اندر جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضارع کے اندر فعل ماضی میں کچھ تبدیلی کریں گے تو مضارع بن جائے گا۔ اب وہ فعل مضارع کے اندر کیا تبدیلی کرنی، ماضی کے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے کہ آپ کا جو ہے فعل مضارع بن جائے گا۔ تو جیسے یہ دیکھیں ہمارا پاس لفظ تھا، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ لے لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک لفظ تھا جیسے ضربہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایک علامت مضارع لگانی ہے۔ علامت مضارع یاد رکھیے کہ چار ہے، ایک یا ہے، پھر تا ہے، پھر الف ہے اور ایک نون ہے۔ یہ ان کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھتے جائیے، ان کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ آپ نے مضارع کا صیغہ ہمیشہ انہی چار علامتوں سے پہچاننا ہے۔ تو یہ چار علامتیں پائی گئیں تو آپ کا کیا ہوگا جی، یہ صیغہ ماضی کا صیغہ نہیں ہوگا، اب یہ صیغہ مضارع کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علامات مضارع آپ نے دیکھنی ہے۔ اب فرض کر لیجئے کرنا کیا ہے، مثلا جیسے یہ ہے آپ کا لفظ ضربہ، تو ضربہ کہتے ہیں۔ اب اس کا آپ نے مضارع بنانا ہے، تو اب دیکھیے یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، اس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھتے جائیے کہ یہ جو فا کلمہ ہے اس سے پہلے آپ نے حروف مضارع وہی الف، تا، یا، نون، یہ علامات مضارع آپ نے لگا دینی ہے۔ تو یہ جب آپ لگائیں گے تو آپ کا جو ہوگا یہ مضارع کا، تو یہ جو فا کلمے پر آپ کا فتح آ جائے گا، عین کلمہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، عین کلمہ آپ کا ساکن ہو جائے گا، اور جو سوری فا کلمہ ساکن ہوگا، عین کلمے کے اوپر جیسے یہ ضربہ ہے تو اب یہ یضرب، اور لام آخر میں ضمہ راپی آ جائے گا۔
تو یہ دیکھیں پھر جیسے اب ایک اور دیکھ لیں، نصرہ تھا، تو اب جب آپ نے اس کا مضارع بنانا ہے تو شروع میں آپ نے یا علامت مضارع لگا دی، فا کلمہ آپ کا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ جو آئین کلمہ ہے اس میں اب پیش آ جائے گا اور آخر میں بھی آپ کا پیش آ جائے گا۔ تو دو طرح کے ہو گئے، یفعلو یفعلو اور جو ہے یفعلو، جیسے آپ کا ہے فتح، تو اب فتح ہے آپ نے اس سے مضارع بنایا یفتح، تو اب اس میں وہی فا کلمے پر فتح آ گیا، اور سوری یہ علامت مضارع پر فتح آ گیا، فا کلمہ ساکن ہو گیا، آئین کلمے پر پھر فتح آ جائے گا اور آخر میں ضمہ آ جائے گا۔ تو یہ آپ کے 3 شکل کے مضارع جو ہے پورے ہو گئے۔ تو یہ اب آنا کس کس جگہ ہے دیکھیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یا کتنے سیغوں میں آئے گا، تا کتنے سیغوں میں آئے گا، الف کتنے سیغوں میں آئے گا، اور پھر اسی طرح جو ہے نون کتنے سیغوں میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں فعل مضارع، کہتے ہیں اسے ماضی معروف سے بناتے ہیں، اس طرح کے شروع میں علامات مضارع میں سے کوئی علامت لگاتے ہیں، اور یہ علامت ثلاثی مجرد میں مفتوح اور رباعی میں مجرد میں مضموم ہوگی، یعنی علامت مضارع پر ثلاثی مجرد میں ہمیشہ زبر آئے گا اور رباعی میں ہمیشہ پیش آئے گا۔ پھر ثلاثی مجرد میں فا کلمے کو ساکن کر دیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا پورا طریقہ۔ آئین کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت لا دیں، وہی میں نے بتا دیا، کبھی فتح، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ، اور آخر میں ضمہ رابی آ جائے گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، جیسے نصرہ سے ینصرو، ضربہ سے یضرب، اور سمیہ سے یسمع، جبکہ رباعی مجرد میں فا اور آئین کلمے کو اسی حال پہ چھوڑ دیں، پھر لام اولا کو کسرہ اور لام ثانیہ کو ضمہ دے دیں، جیسے ترجمہ سے یترجمو، یہ والا رباعی کا ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب ضمہ اعرابی کہتے ہیں وہ ضمہ ہوتا ہے جو مورب کے آخر میں بطور اعراب آئے، ضمہ اعرابی ہوتا ہے، یعنی یہ جو ایک ضمہ ہوگا یہ ظاہر کرے گا کہ بھائی یہ ضمہ جو ہے یہ مورب کا ہے، اور مورب ایک یاد رکھ لیجئے، مورب وہ کلمات ہوتے ہیں جو جن کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب علامت مضارع ہم دیکھ لیتے ہیں، تو علامت مضارع 4 ہیں، جیسے الف، یہ صرف واحد متکلم کے شروع میں آئے گا، نون جمع متکلم کے شروع میں آئے گا، اور یا جو ہے وہ 4 صیغوں کے اندر آئے گی، تو 4 اور 2 ہمارے 6 ہو گئے، اور بقیہ جو 8 صیغے بچ گئے ہیں تو ان میں غائب کے 4 صیغوں سے پہلے تا آتی ہے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث غائب، یہ تو یا ہوگے، تا 8 صیغوں میں آئے گی، غائب کے 2 جیسے تفعلو اور تفعلانی، ٹھیک ہے، اور پھر حاضر کے جو 6 صیغے جتنے بھی ہیں تو ان کے آخر میں یہ تا آئے گی۔ تو اب دیکھیں تفعلو، تفعلانی، تفعلو، پھر تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اس طرح مضارع کا مکمل ہو گیا تقریباً۔ اب دیکھیں جو اب 5 صیغوں کے آخر میں تو ضمہ آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آئے گا۔ نون اعرابی بتا دے گی کہ یہ نون ہوتا ہے جو کہ مورب ہونے پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں 4 تثنیہ، جمع، مذکر، حاضر اور غائب، واحد مؤنث حاضر، یہ میں پھر آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں، جیسے اب یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا، یہ آپ کے صیغے ہو گئے۔ اب یہ خود نون پہ کون سی حرکت ہوگی، یہ دیکھیے کہ نون جو ہوگا، نون اعرابی، یہ 4 صیغوں کے اندر جو ہے مکسور ہوگا، 4 تثنیہ کے اندر، اور 3 پہ جو ہے وہ فتح آئے گا، 2 جمع کے، جمع مذکر حاضر غائب، اور 1 واحد مؤنث حاضر، اور پھر 2 صیغے اس کے اندر مبنی کے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مبنی کے صیغے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، جیسے یہ جو ہے 6واں صیغہ اور 12واں صیغہ۔ تو اس طرح یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا یہ مضارع ہو گیا، میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔